نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا مرشدي يا حبيب اللہ۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 8واں سبق ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، شیطان نے، عنہا اس درخت کے باعث، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے، کانا تھے وہ دونوں، فیہ جس میں موجود، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوگا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مقرر وقت تک۔ جب وہ شجر ممنوعہ شیطان نے بہلا پھسلا کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو کھلا دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو وہاں سے، بلکہ سبوں کو، شیطان بھی وہیں موجود تھا، سب کو وہاں سے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ وہاں تمہیں اب زمین پہ جا کے ٹھہرنا ہے، کیونکہ تمہیں زمین کا ہی خلیفہ بنایا گیا۔ اب وہاں جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ لوگ زمین پر جاؤ اور وہاں جا کے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ قیامت کا وقت ہے، کہ قیامت آنے تک تمہیں وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ پھر سیکھ لیے، آدم نے، مِن رَبِّهِ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتابہ پھر توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علیہ ان کی، انہ ہوا بے شک وہی اللہ، تواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو زمین پر آ جانے کے بعد تھی یہ ایک افسوس تھا کہ جنت سے نکال دیا گیا، وہ زمین پر آ کے 300 سال تک تقریباً روتے رہے، توبہ اور معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ 300 سال کے بعد جا کے ان کو یہ ایک الہام یا ایک وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہیں یہ کلمات سکھائے۔ انہیں یاد آیا کہ جب میری تخلیق ہوئی تھی تو میں نے لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا دیکھا تھا، تو وہ نام محمد رسول اللہ کا تھا، کلمہ طیبہ لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور آدم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے توسط سے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ ان کی طرف رجوع فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً تم سب کے سب۔ دوسری مرتبہ پھر وہی خطاب کہ اتر جاؤ یہاں سے۔ اب یہ خاص طور پہ، پہلے تو وہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا کہ نکل جاؤ جنت سے، اب یہاں پہ باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ تم نے وہیں پہ خلیفہ بن کے رہنا ہے اور وہیں پر تم نے میرے احکامات کی بجاوری کرنی ہے۔ فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی پیغام ہدایت، فمن تو جو شخص تابع پیروی کرے گا، ہدایہ میری اس ہدایت کی، فلا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اب تم زمین پہ جا رہے ہو، تو جب زمین پر تم چلے جاؤ گے، بسنے لگو گے وہاں پر، تو پھر میری طرف سے اگر کوئی پیغام ہدایت آتا ہے، یعنی صحیفے اترتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، رسول آتے ہیں، تو پھر وہ جو پیغام ہدایت میری طرف سے لے کر آئیں گے، میرے انبیاء اور رسول اور میری کتابیں اور صحیفے جو نازل ہوں گے میری طرف سے، اس میں پیغام ہدایت ہوگا، تو جو لوگ ان میں سے پیروی کریں گے میری اس ہدایت کی، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخی ہوں گے، ہم وہ لوگ، فیہا اس دوزخ میں یا جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ تو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف و خطر، کوئی غم، کوئی حزن کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، تو ان کے لیے
جہنم تیار ہے، وہ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے آگے کافی سارے رکوع ہیں جس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کیا اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کو دعوت اسلام دی۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خاص طور پر خصوصی خطاب کرنے میں ایک یہ مصلحت تھی کہ تمام اقوال عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا، ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے، جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل ان کی علمی برتری سے بہت مرغوب تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے کہ جو اہل علم و کتاب ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہم بھی کر لیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی ہٹ درمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے اب بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو، یعنی یعقوب کے بیٹو، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب، اے بیٹو اسرائیل کے، یعقوب کے بیٹو، اذکروا یاد کرو نعمتی میرا احسان، اللہ تی جو انعمتو انعام کیا میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بعہدی میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ اور مجھی سے فرحبون ڈرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے ان کے اوپر کی ہوئی نعمتیں کہ میں نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں بڑے احسان کیے۔ اول تو میں نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نکالا، اس سے نجات دی تمہیں، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر میں نے من و سلوہ بھی نازل کیا، میں نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی دیا، تورات نازل کی، تمہارے اندر تورات آئی، پھر تمہارے اندر 4000 سال تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور تم اپنے دور کے لوگوں میں سب سے فضیلت والی امت کہلائے، تمہیں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس دور کے لوگوں میں تم سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ اس طرح کے کئی انعامات میں نے تمہارے اوپر کیے، تو ان انعامات کو یاد کرو، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاؤ اور مجھ سے ڈرو، تم میرے اس انعام کو یاد کرو اور میرے وعدے کو پورا کرو کہ تم نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جب آخری پیغمبر آئے گا اور ہم اس کے دور میں موجود ہوئے تو ہم اس کے ساتھ ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو جب تم اس کی مدد کرو گے، اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اس کی پیروی و اتباع کرو گے، تو اوفِ بعہدکم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اور تمہارے لیے آخر میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تمہیں چاہیے کہ تم مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ بما اس کتاب کے ساتھ انزلتو جو میں نے نازل کی، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ بنو تم اولا پہلے کافرن کفر کرنے والے بہی اس کتاب کے ساتھ، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ خریدو بِآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، وَإِيَّايَ اور مجھی سے فَاتَّقُونَ ڈرو۔ تو اب وہ وقت آ چکا ہے، آمنو تم ایمان لے آؤ بما انزلتو اس کتاب کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید مراد ہے کہ قرآن اب میں نے نازل کر دیا ہے، آخری پیغمبر آ گیا ہے، اب تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ مصدقاً یہ تصدیق کرتی ہے مصدقاً لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی، کہ تورات کے اندر اس کتاب کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس پیغمبر کی نشانیاں، اس کے اوصاف تمہاری تورات میں موجود ہیں، اور اس پیغمبر میں وہ ساری نشانیاں اور سارے اوصاف پائے جاتے ہیں جو میں نے تورات کے اندر نازل کیے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ تو تم پہلے کافر نہ بنو اس کے ساتھ، یعنی تم اپنی کتاب پڑھتے ہو، جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے آخری پیغمبر کے اوصاف اور نشانیاں تمہیں معلوم ہیں، اس پیغمبر میں وہ سارے اوصاف اور نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر تم اس کا کفر اور اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خرید و فروخت کرو میری آیات کی، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر تو وہ تورات کے خلاف فتوے دے دیا کرتے تھے،
اور کہتے تھے کہ تورات کے اندر اس پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، یا یوں کہتے تھے کہ جس طرح کی نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں آخری پیغمبر کی، وہ نشانیاں اس شخص میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی آیات گھڑ کر وہ لوگوں کو سناتے اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں خرید و فروخت ان کی مت کرو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت میں تو فروخت نہ کرو ان کو، لیکن کوئی زیادہ پیسے دے، زیادہ مال دولت دے تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی اس کے عوض تمہیں کوئی مال دولت دیتا ہے اللہ کی آیات، چاہے وہ تورات کی ہوں، قرآن کی ہوں، انجیل کی ہوں، کسی بھی کتاب کی ہوں، کوئی کتنی بھی قیمت اس کی ادا کرے وہ تھوڑی ہی ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے کر تم اللہ کی قیمتی آیات، انمول آیات کو بیچنا اور خریدنا چھوڑ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے ڈرو تم۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو، یعنی تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو۔ حق بات، سچ بات، اس پیغمبر کی نشانی اور اس کے اوصاف تمہاری کتاب تورات میں موجود ہیں، اس کو تم جھوٹ کے ساتھ ملا کے لوگوں کو بتا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو نہ چھپاؤ، کہ تم حق بھی چھپا رہے ہو، حق بات اس میں لکھی ہوئی ہے اور اس کو تم چھپا رہے ہو اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ اور سچ ملا کے لوگوں کو بیان کر رہے ہو۔ انتم تعلمون حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم حق چھپا رہے ہو اور باطل اور حق کو ملا رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو اس نے نازل کی، اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ، اللہ سے ڈرو بھی، اس کی آیات کی خرید و فروخت بھی مت کرو، اور سچ اور جھوٹ کو ملا کے لوگوں کو گمراہ بھی مت کرو، اور نماز ادا کرو، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھلا دیتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو کتاب کو۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ ان کا یہ بھی طریقہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جو کام تمہیں آسان لگے اسلام کا وہ کر لیا کرو۔ جس طرح سے یہ شخص کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اور یہ جو چیزیں تمہیں بتاتے ہیں اس میں جو تمہیں اچھا لگے، جو آسان لگے، جس میں تمہارا فائدہ ہو وہ کر لیا کرو۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا بے شک وہ نماز لَکَبِیرَةٌ ضرور بہت بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِینَ عاجزی کرنے والوں کے اوپر نہیں ہے، کہ نماز اور صبر کے ساتھ تم مدد مانگو، اور نماز جو ہے وہ لوگوں کو بہت بھاری لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جو عاجزی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ نماز بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ لوگ الیہ اپنے اس رب کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جس شخص کو، جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے تو ان لوگوں کو نماز بھاری اور مشکل نہیں لگتی، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے یا نہیں سنے تو اس ویڈیو میں ان اسباق کے بٹن موجود ہیں، ان کو پریس کریں اور ہمارے سابقہ اسباق بھی دیکھیں اور سنیں۔ سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، لائک اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔